عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے آپ کے کلام کو، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ بولتے تو ایسا ہے جہاں آپ کے بڑے بڑے شاہ سوار جنہیں دعویٰ تھا فصاحت و بلاغت کا، جنہیں دعویٰ تھا اپنے کلام کے حسن کا، جنہیں دعویٰ تھا ایسے فصیح و بلیغ سوالات کہ چلتے چلتے اگر کسی شخص کو دیکھا اور اس کی کوئی چیز انہیں پسند آ گئی، ایسے فصیح و بلیغ فی البدیع اس کی اس چیز پہ کئی اشعار فی البدیع کہہ دیتے، اور اگر کسی کو مذمت پہ اتار آتے وہ فصاحت و بلاغت کے شاہ سوار عرب کے کہ کسی کی مذمت پہ اتار آتے فی البدیع کا معنی ہے کہ پہلے نہ سوچا تھا نہ لکھا تھا نہ سنا تھا، کسی کی مذمت پہ اتر آتے کئی اشعار فی البدیع کہہ ڈالتے۔ جب اتنے بڑے بڑے فصیح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے اور سرکار کلام فرماتے، فاضل بریلی محدث بریلی فرما رہے ہیں، لوگوں جن کو اپنے اپنے فساد کلام پہ ناز تھا، ہمارے آقا و مولا کا مقام یہ تھا، آپ کے کلام کی فساد و بلاغت کے تھی، اتنا بلند درجے تھا، کلام فرماتے تھے، جب انہیں کے سامنے مصطفیٰ بولتے تھے لگتا تھا سارے مر گئے ہیں، اب ان میں کوئی زندہ بچا ہی نہیں ہے، ان کے سامنے بولے گا اور سمجھے گا۔ سبحان اللہ۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا حبیب کلام نہیں فرماتا، بولتا نہیں ہے، وَمَا يَنْطِقُ نہیں بولتے، ہاں عَنِ الْهَوَىٰ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، عَنِ الْهَوَىٰ اپنی خواہش سے کلام نہیں فرماتے۔ یا اللہ پھر بولتے تو ہیں، کلام تو ہے، گفتگو تو ہے، فرمایا یہی تو ہے نا کہ عَنِ الْهَوَىٰ نہیں بولتے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو کچھ بھی بولتے ہیں فرماتے ہیں رب کا قرآن اس پہ شاہد ہے، قرآن اس پہ دلالت کر رہا ہے۔ فرمایا لوگوں مت سمجھنا یہ کسی عام بندے کی گفتگو ہے، مت سمجھنا کسی تمہارے جیسے بشر کا کلام ہے، مت سمجھنا چلو خیر ہے، ہر جگہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تاجدار ختم نبوت کلام فرمائے وہاں یہ نہیں چلتا کہ اللہ کیا نظریہ رکھ رہے ہیں، فرمایا وہاں یہ ہے کلام رب کا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ اب جس شان تک کلام کو رب نے فرمایا وہ اپنی مرضی سے نہیں، سارا کلام رب ذوالجلال کا ہوتا ہے اور ارشاد مصطفیٰ کریم فرما رہے ہوتے ہیں۔ اس ذات کے در دولت کی بات ظاہر بھائی آپ کو سمجھا رہے ہیں، توجہ کریں۔ ہمارے شیخ محترم مفتی اعظم پاکستان شیخ الحدیث و تفسیر مفتی غلام حیدر نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ، ہمارے شیخ جن سے ہم نے مفتی کا کورس کیا جامعہ قادریہ رضویہ فیصل آباد، آپ شیخ الحدیث تھے اور اللہ کے فضل سے مفتی اعظم پاکستان تھے۔ سبحان اللہ۔ مفتی اعظم، میں مبالغہ نہیں کر رہا کہ میرے استاد کی بات ہے، کوئی اور اس پائے کا ہے تو لے آؤ میدان میں۔ جناب ایک دن پیریڈ پڑھا رہے تھے تو فرمایا، بس موت میں آ گیا نا جی، فرمایا کہ اگر اس دنیا میں ہدایہ شریف، یہ علماء ہی میرے جملے کو سمجھ پائیں گے، یا تو علماء جو ہدایہ سے واقفیت رکھتے ہیں، اگر اس دنیا سے ہدایہ شریف کسی وجہ سے ختم ہو جائے کہ لوگ تلاش کرتے رہیں اور ہدایہ کا نسخہ نہ ملے، ہدایہ کا نسخہ نہ
اتنی بڑی بڑی 2 جلدیں، کئی کے 100 صفحات پہ 1 جلد عربی میں، پھر اس کی شرح میں ہے عربی شروحات میں، 1000 صفحات پہ اس کی شروحات ہیں عربی زبان میں۔ توجہ سے بات فرمایا اگر کسی وجہ سے ہدایت شریف دنیا سے کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، کوئی نسخہ نہ ملے، فرمایا اگر فقیر زندہ ہوا تو زبانی پوری ہدایت دوبارہ لکھوا دوں گا۔ کہ جملے جناب سننا اور بولنا بڑا آسان ہے، اس لیے کہا کہ مفتی اعظم پاکستان، مفتی اعظم دیکھیں نا وہ مخدوم سمنانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک صاحب جن کو علم کا بڑا دعویٰ تھا، بڑا جناب کا شہرت تھا علم کا، اور دل ہی دل میں یہ تھا کہ دیکھتے ہیں کوئی نادر تحفہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا، ہدایت سے جا رہا ہوں آپ، اور ضمن میں یہ بھی سمجھاؤں گا پیر جاہل نہیں ہوتا، پیر پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ کسی جاہل بدھو کو اسلام پیر نہیں سمجھتا، یہ آپ کو دلیل دینے چلا۔ قبلہ مخدوم سمنانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اقدس میں پہنچ گئے، اس کے دل میں کچھ اور بھی باتیں تھی، لیکن میں صرف یہ ہدایت کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا تحفہ دے جو نادر لوگوں ہو، جو ملتا نہ ہو۔ مخدوم سمنانی رضی اللہ عنہ نے اس کو ہدایت شریف کا تحفہ اپنے شاگردوں کو کہا کہ اس کو دے دو۔ اب وہ قاضی صاحب دیکھنے لگے، میں تو یہ ذہن میں رکھ کے آیا تھا کہ کوئی نادر تحفہ ملے، ہدایت تو ہر عالم اور مفتی کی لائبریری کی ذہن و زینت ہوتی ہے، یہ دل میں سوچتے ہیں، مخدوم سمنانی دل کی بات کو پہنچ جاتے ہیں۔ فرمایا قاضی صاحب یہ ٹھیک ہے کہ یہ ہدایہ ہی ہے، لیکن یہ تو دیکھنا اس ہدایہ کا حاشیہ فقیر کے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے۔ اب توجہ کریں، فرمایا تیرے پاس کوئی بھی لائبریری میں ایسی ہدایت شریف نہیں ہوگی جس کا حاشیہ مخدوم سمنانی کا لکھا ہوا ہو۔ نادر وقوع تحفہ تو نے دل میں رکھا تھا نا، تو ہم نے تجھے دیا، اس ہدایت کا حاشیہ میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے۔ یعنی مخدوم سمنانی وقت کے اتنے بڑے محقق، اتنے بڑے محقق، اتنے بڑے مفسر، اتنے بڑے عالم، مفتی اعظم، اور اتنے بڑے فقیہ اعظم، اتنے بڑے مجتہد اعظم کہ ہدایت پہ عربی میں حاشیہ لکھا ہوا ہے۔ قاضی صاحب کو جب فرمایا نا میرے اپنے ہاتھ پہ اس پہ حاشیہ لکھا ہوا ہے، پھر ان کو تسلی ہے، ہاں جو جو تین میں لے کے آیا تھا تینوں باتیں جناب نے پوری کر دی ہیں، تینوں باتیں جناب نے پوری کر دی ہیں۔ آپ فرمایا کرتے ہیں اگر یہ ہدایت گم ہو جائے تو میں زبانی لکھوا دوں گا۔ شیخ محترم فرماتے ہیں میں عمر پہ گیا عمرہ شریف، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں سلام کے لیے حاضر ہوا تو دل میں خیال آیا یہ وہ در ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آپ کے اس شعر سے میرا سارا موضوع تبدیل ہوا ہے، میں کچھ اور ہی لے کے آیا تھا تو سارے تبدیل ہوتا ہے۔ آپ کے قبلہ مفتی اعظم پاکستان کے دل میں یہ بات آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جناب کو اونٹنی کا تازہ دودھ بڑا ہی پسند تھا، یہ دل میں سرکار کو عرض کر رہے ہیں، لیکن اب ہمیں کون اس جگہ اونٹنی کا تازہ دودھ پلائے گا؟ آپ جناب کو پسند تھا، جو مدینہ منورہ کی زیارت کر رہے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ مسجد نبوی جیسے مقام میں، مدینہ جیسے شہر میں، پھر مسجد نبی، پھر روضہ رسول، سنہری جالیوں کے سامنے جب بندہ باہر آئے وہاں اونٹنی کا تازہ دودھ کم از کم عقل اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس آسا فرماتے ہیں کہ میں سلام کر کے باہر ہی نکلا، میں نے دیکھا 2 بندے آ رہے ہیں، ہاتھ میں کچھ اٹھایا ہوا ہے، 2 بندے سامنے سے آ رہے ہیں ہاتھ میں کچھ، اور سیدھے میری طرف سیدھے آتے ہی انہوں نے سوال کیا، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں آپ ہی گزارش کر رہے تھے کہ جناب یا رسول اللہ
آپ جناب کو اونٹنی کا تازہ دودھ بڑا پسند. عرض کیجئے ہم اتنی دیر میں شاہ فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کیونکہ ہاتھ میں دیکھ رہے تھے نا وہ کیا لے کے آئے. ان دونوں نے کہا یہ لیجیے یہ دودھ اونٹنی کا بھی ہے یہ تازہ بھی ہے. یہ دودھ اونٹنی کا بھی ہے اور یہ تازہ بھی ہے کیونکہ وہ صاحب ایک چک سے تعلق رکھتے تھے یعنی جانور کے تازے دودھ کو آپ سمجھتے تھے. اب شہری بندے کو کیا پتا کہ جانور کے تھنوں سے نکلا ہوا تازہ دودھ کی تاثیر اور اس کی پینے میں لذت کیا ہوتی ہے. فرمایا میں یہ ساری باتیں سمجھتا تھا جب میں نے برتن پکڑا نا تو ہلکا ہلکا برتن گرم تھا. سبحان اللہ. جب میں نے پینا شروع کیا تو ادھر سے آنسو جاری ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے در دولت میں کس کس طرح کرم ہوتا ہے, کس کس طرح آپ اپنے غلاموں پہ فضل فرماتے ہیں, کرم فرماتے ہیں. فرمایا جب میں نے منہ سے بتایا نا میں نے کہا یا رسول اللہ بالکل جناب جیسی گزارش کی جناب نے ویسا ہی پورا فرما دیا ہے. تو سرکار کے در دولت سے کوئی خالی شرط یہ ہے کہ بندے کے اپنے اندر تو کچھ ہونا نہیں, بندے کے اپنے اندر تو کچھ ہو. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے اندر کچھ نہیں ہے. وہاں تو اب بھی دن رات خیرات بٹتی ہے, وہاں تو اب بھی دن رات خیرات بٹتی ہے. مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جامع ترمذی کی حدیث پاک میرے آقا صحابہ و اہل بیت میں تشریف لائے. دونوں مبارک ہاتھوں میں اس مبارک ہاتھ میں بھی کتاب ہے اور اس مبارک ہاتھ میں بھی کتاب ہے. توجہ کیجیے میرے آقا علیہ السلام صحابہ اور اہل بیت سے فرماتے ہیں جانتے ہو یہ کتابیں کس زمانے کی ہیں؟ مفہوم حدیث جانتے ہو یہ کتابیں کس فن کی ہیں؟ دیکھیں نا علم منطق, علم معانی, علم بیان, علم الکلام, علم تفسیر, اصول تفسیر, یہ ایک ایک فن ہے جو میں آپ کے سامنے سمجھانے کے لیے ذکر کر رہا ہوں. اب ایک کتاب ہے منطق کی, تفسیر کی, اصول تفسیر کی, حدیث کی, اصول حدیث کی. صرف اتنا کہ کس فن کی ہے اس میں کیا ہے وہ الگ بات ہے. اور وہاں بیٹھے کون ہیں؟ اجل صحابہ کرام اہل بیت اتحاد. آپ نے اتنا پوچھا کہ یہ کتابیں کس فن کی ہیں؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم بالصواب. ان سب نے بیک زبان جواب دیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں, ہم تو ان کتابوں کا فن بھی نہیں جانتے. توجہ کریں جن مولویوں کو آج اس چیز کا دعویٰ ہے کہ نبی ہمارے جیسا ہوتا ہے. توجہ کریں بڑے بڑے اجلہ صحابہ اہل بیت اور آگے سے جواب کیا ہے ہمیں نہیں پتا کس فن میں کتاب ہے. اور ساتھ گزارش کر دی کرم فرمائے خود ہی بتا دیں کہ یہ کیا ہے, ان کتابوں میں کیا ہے, کس فن میں ہے. سیاہ میں جامع ترمذی کی صحیح سند کے حدیث سے میرے آقا علیہ السلام کتنے اونچے ہیں, کتنا بلند رفعت اور مقام ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے جو سیدھے ہاتھ میں کتاب ہے, یہ میرے جو سیدھے ہاتھ میں کتاب ہے جناب آدم سے لے کر قیامت کے دن تک پوری کائنات پوری دنیا کی زندگی میں جتنے لوگ بھی آئیں گے, جتنے لوگ بھی, ان میں سے جو بھی جنتی ہوگا, جو بھی جنتی ہوگا, ایسے آبا یہ جو میرے ہاتھ میں سیدھے میں کتاب ہے اس میں ہر اس شخص کا جو جنتی ہوگا اس کا نام بھی لکھا ہے, اس کے باپ کا نام بھی لکھا ہے, اس کی قوم بھی لکھی ہے, اس کا قبیلہ بھی لکھا ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں یہ جو میرے الٹے ہاتھ میں کتاب ہے ایسے آبا اس میں اول سے آخر تک جتنے لوگ بھی آئیں گے جو بھی جہنمی ہوگا اس کا نام بھی لکھا ہے, اس کے باپ کا نام بھی لکھا ہے, اس کی قوم بھی لکھی ہے, اس کا قبیلہ بھی لکھا ہے. اب یہ
حدیث پاک توجہ ذرا بات، جتنے بھی لوگ آئیں گے انسان ہیں یا جن ہیں، کیونکہ مکلف یہ دو ہی ہیں، یعنی جنت اور دوزخ کا فیصلہ ان دونوں کے لیے، یا انسانوں کے لیے یا جنوں کے لیے۔ جتنے بھی آئیں گے یا جنتی ہوں گے یا جہنمی ہوں گے، یا جنتی ہوں گے یا جہنمی ہوں گے۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام کیا فرما ہے کہ جتنے جنتی ہیں وہ اس ہاتھ میں اور جتنے جہنمی ہیں وہ اس ہاتھ میں ہیں۔ مولوی یہ کہتا ہے کہ جس نبی کا میں نے، یعنی اس مولوی نے کلمہ پڑھا ہے، وہ نبی کل کی بات نہیں جانتا، اور حدیث رسول یہ کہہ رہی ہے کہ جس نے بھی جنت میں جانا ہے، مصطفیٰ کریم اس کا نام بھی جانتے ہیں، اس کے باپ کو بھی جانتے ہیں، اس کی قوم کو بھی جانتے ہیں، اس کے قبیلے کو بھی جانتے ہیں، اور جس نے جہنم میں جانا ہے مصطفیٰ کریم اس کا نام بھی جانتے ہیں، اس کے باپ کا نام بھی جانتے ہیں، اس کی قوم بھی جانتے ہیں، قبیلہ بھی جانتے ہیں۔ سچ بتانا، یا جہنمی ہوں گے یا جنتی ہوں گے، جنتی بھی سارے مصطفیٰ جانتے ہیں، جہنمی بھی سارے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ ارے ملا تو کہتا ہے وہ کل کی نہیں جانتے، میں کہہ رہا ہوں حدیث پڑھ کے تو بتا وہ کون سا ایسا انسان ہے جس کا نام بلدیت اور قوم میرے حبیب نہیں جانتے۔ باتیں کرنا آسان ہے، دلائل کے میدان میں اتر کے بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب جس ذات کے سامنے تمام جنتی ہوں، تمام جہنمی ہوں، رب نے اس ذات کو کتنا اونچا مقام عطا فرمایا، وہ کتنے اونچے ہیں، اللہ نے کتنی بلند شان عطا فرمائی ہے کہ ایک مٹھی میں جنتی بند ہے اور دوسری میں جہنمی بند ہے، اور ساتھ آخر میں یہ جملہ ارشاد فرمایا، صحابہ جو ادھر ہیں بس یہی جنتی ہیں، اس سے کوئی ایسا شخص اور نہیں جنتی ہوگا جو ادھر نہ ہو، جو آ گیا سو آ گیا، یہی جنتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام تو ساری انسانیت کی تعداد کو بھی جانتے ہیں، ساری انسانیت کے اعمال کو بھی جانتے ہیں، ان کے مرتے وقت کی حالت کو بھی جانتے ہیں۔ ظاہر سارا نظام انسان کی موت کے وقت ہے، ساری زندگی کئی حدیثوں کا مفہوم ہے، بندہ اللہ اللہ کرتا رہا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان جب مرنے لگتا ہے تو اس کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ برباد ہو جاتا ہے۔ ان اسباب میں سے ایک سبب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ بندے کا ایمان مرتے وقت کیا ہو جاتا ہے؟ برباد ہو جاتا ہے۔ کسی سنی عالم دین کے خلاف فتاوی رضوی شریف پڑھ لے، جس بندے کو میری بات کی سمجھ نہ آئے یا میرے پاس آ جائے، میں پھر اس کو سارا نکال کے بتا دوں گا۔ کسی سنی عالم دین کے خلاف، سنی بھی ہے